السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل علمی اسپاٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل علمی اسپاٹ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی ہاں ناظرین، وٹا سٹا ہمارے معاشرے کی ایک دل دہلا دینے والی داستان۔ آج ساجدہ بیگم کی خوشی کے مارے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ آج انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے کیا تھا۔ زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی ان کے رشتے کے بھائی تھے۔ اس طرح وہ نہ صرف ان کے رشتہ دار تھے بلکہ برادری بھی ایک تھی۔ ساجدہ بیگم کے لیے ان کبیرہ دری اللہ کا ایک انعام تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں میں گردن اکڑا کر اپنی برادری کے سامنے حسبی نسبی ہونے کا ذکر فرماتی، بلکہ ان کے مطابق ان کی آباء و اجداد کا تعلق ایک صحابی سے تھا۔ آخرکار ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنی بڑی بہو کو فون ملایا، جو کہ برادری کی نہ ہونے کے باعث ان کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتی تھی۔ ان کی بہو نے ان کو خوش دلی سے مبارکباد دی، مگر ہلکی زبان سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ وٹے سٹے بعض دفعہ پریشانی کا موجب بھی بن جاتے ہیں، جبکہ یہاں تو 2 کے بجائے ایک ہی گھر میں 3 رشتے بے وقت کیے جا رہے ہیں۔ ان کی بہو ایک پڑھی لکھی روشن خیال لڑکی تھی، اس لیے اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی ساس کو اس معاملے کی نزاکت کا احساس دلائے، مگر اس کی ساس نے بڑی تخوت سے جواب دیا، ہماری برادری کوئی ہلکی نہیں ہے، میرے سمدھی سعودی عرب میں سیٹ ہیں، میری بیٹیاں بیاہ کر سعودیہ چلی جائیں گی اور بہو گھر آ جائے گی، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے بہو کی بات پر توجہ دینے کی بجائے اس کو یہ سنایا کہ ان کے باقی بچوں کو اپنی ہی برادری سے رشتہ مل گیا ہے، اس لیے اب انہیں باہر سے گند اٹھا کر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کی بڑی بہو یہ توہین آمیز فکرے سن کر صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ اس وقت ساجدہ بیگم اپنے آپ کو فاتح محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے شادیاں بڑے دھوم دھام سے کی۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد ان کی ایک بیٹی گھریلو ناچاکی اور اپنے تن مزاج کے باعث ڈائیورس کے کاغذات ہاتھ میں پکڑ کر گھر آ گئی۔ ان کے اندر نفرت اور انا نے سر اٹھایا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو بھی واپس آنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی بہو کو بھی دھکے مار کر گھر سے نکال سکے۔ اسے 1 سال میں ان کے بیٹے اور دوسری بیٹی کے گھر ایک ایک بچہ ہو چکا تھا، مگر ساجدہ بیگم کو نفرت اور غصے کی آگ نے پاگل کیا ہوا تھا۔ ان کی بہو اور دوسری بیٹی ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر ان کی انا ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر بے پرواہ تھی کہ ان کا بیٹا اور بیٹی اب خود بھی والدین بن گئے ہیں۔ بیٹے کو انہوں نے رو کر 2 باتیں کہی، بیٹا بیویاں تو بہت مل جاتی ہیں مگر ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے، تجھ پر جنت حلال نہیں ہوگی اگر میں تیرے سے ناراض ہو گئی۔ بیٹے نے ذرا پس و پیش کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اس کو کہا، میں روز قیامت تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے میرا کہا نہ مانا۔ چاروں ناچار فرمانبردار بیٹے کو وہی قدم اٹھانا پڑا جس کے لیے ساجدہ بیگم بے چین تھی۔ ان کی بہو کے جانے کی دیر تھی کہ ان کی دوسری بیٹی بھی لٹی پٹی ڈائیورس کے کاغذات ہاتھ میں لیے واپس آ گئی۔ یوں ایک غلط فیصلے اور ہٹ درمی انا نے 2 لوگوں کی طلاق کا تاوان 4 معصوم جانوں سے بھی لیا۔ کیا ایک گھر میں 3 رشتے بیک وقت کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ ان وٹوں سٹوں میں اس حقیقت سے نظر کیوں چرا لی جاتی ہے کہ شادی بیاہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے؟ ایک گھر کے بگاڑ کا اثر بڑی آسانی سے دوسرے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کاش ہمارے بڑے تھوڑی سی وسیع ظرفی اور ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کریں تو بہت سے خانگی زندگی کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی بہت حقوق رکھے ہیں، لیکن ناجائز اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر ماں باپ کسی کی زندگی کا خراج مانگے تو ایسی حکم عدولی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے ہم سب کو یاد۔ فی امان اللہ۔